السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي العزيز المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله، صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في القوة والقلم،
سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين بالله الحمد لله. جیسے کل کی نشست میں ہمارے نبی دو عالم سرور الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا نور باطنوں کے ساتھ صنعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ کی تخلیق اور اس کی تحریر کو بھی سماعت کرنا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع کو آگے رکھتے ہوئے اور ان کی تخلیق کا اصل و مقصد کی طرف چلیں گے. تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ نور کہیں اور نہ تھا، اپنے قرب قاسم تھا. حضرت نجم الامام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کئی لاکھوں برس پائیں گے. اب وہاں لاکھوں برس بھی نہیں گنے جا سکتے کیونکہ عدد لاکھ یا ہزار یا 100 بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ تو دنیا میں آنے کے بعد شمس و قمر کی رات اور دن کے گزر سے پتہ چلا. ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیدا جائے اور مفسروں نے صرف دنیاوی حساب سے اندازہ لگا کر جو ان تک احادیث نبوی پہنچی اس احادیث کی روشنی میں یہ ذکر کرتے ہیں. تو کئی لاکھوں برس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام پر وقاص میں رکھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 12 حجابوں میں اس نور کو رکھا، یعنی 12 پردوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کا بیان آگے آئے گا. تو اس سے پہلے یہ بات ضرور سن لیں کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں کئی بس رکھنے کے بعد جب نکالا گیا، ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. تبرکاً مختصراً میں نے آپ کو کل کی نشست میں بتایا تھا، تو آج اس کی حقیقت کی طرف چلیں گے. ابھی کچھ تخلیق نہیں ہوئی تھی تو وہ نور مصطفیٰ تھا. جیسے کہا گیا سب سے پہلے نام اللہ کا نور مصطفیٰ سے ایجاد ہوا.
اس وقت سے اور اس سے کے بعد پھر وہ نور جب قرب خاصے خدا خود سے نکلا تو فوراً سر بسجود ہوا۔ یہ وہی نور تھا جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوا تھا۔ یہ پہلا سجدہ تھا۔ اب وہ سجدہ کتنے برس کا تھا؟ 1000 کا تھا یا لاکھ کا تھا؟ کیونکہ وہاں گنتی نہیں تھی، کوئی عدد نہیں تھا، ابھی لوح اور قلم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو کبھی سجدے میں تھا، کبھی رکوع کی حالت میں تھا، کبھی قیام میں تھا۔ تو اسی طرح کئی سال گزر گئے، اور گزر جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کو اپنی بارگاہ پھر وہی مقام پر آنے کا، وہی مقام میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی، نور مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں آنے کے لیے دعوت دی۔ جب وہ نور اول بارگاہ خدا بندی میں پہنچا، جب بارگاہ خدا بندی میں پہنچا، اب اس منظر کا کیا کہنا؟ ایک نور تھا نور کے مقابل، ایک نور تھا نور کے مقابل، جیسے ایک آئینہ ہے آئینے کے مقابل، ایک چراغ ہے چراغ کے مقابل۔ اب وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا، یا تو خدا تھا یا تو خدا کے سامنے خدا کا رسول تھا۔ اب تیسرا کون تھا جو بتا سکے؟ جو بھی بتایا گیا، اگر حدیث قدسی پڑھے رب کی طرف سے رب نے بتایا، اور جو بھی دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے وہی سن کر ایمان لائے۔ تو مطلب کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اب پہچاننا مشکل تھا، کیونکہ آئینے کے سامنے جب آئینہ ہوتا ہے، نور کے سامنے جب نور ہوتا ہے، جب وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کون کس کا مظہر ہے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ بڑے عقل مند، بڑے ذہنی خلق ہیں۔ کون کس کا مظہر ہے، کون کس کا مظہر ہے؟ ہم تو ہمارے نبی کو کہتے ہیں مظہر خدا۔ کیا کہتے ہیں؟ مظہر خدا، یعنی خدا کے نور سے ظاہر ہونے والا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں دنیا میں مظہر خدا، یہ بھی ہو سکتا ہے مظہر مصطفیٰ۔ جب ہمارا نبی مظہر خدا ہے تو ہمارا خدا بھی مظہر مصطفیٰ، کیونکہ آئینے کے سامنے آئینہ تھا، نور کے سامنے نور تھا۔ یہاں مظہر خدا نبی ہیں تو وہاں مظہر مصطفیٰ خدا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یاد رکھنا، اس کی دلیل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات ایسی ہی کہہ دی جائے تو بہرکیف یہی تو ایک راز تھا جو غیب میں چھپا تھا، وہ مظہر مصطفیٰ تھا۔ جو غیب میں چھپا تھا وہ مظہر مصطفیٰ تھا، مگر مظہر مصطفیٰ غیب میں کیوں چھپا تھا؟ تو معنی یہی ہے، بات یہی ہے، کہیں مظہر مصطفیٰ ظاہر ہو جائے، کہیں مظہر مصطفیٰ ظاہر ہو جائے، لفظ مظہر ہٹ جائے تو خدا بن جائے۔ لفظ مظہر ہٹ جائے تو کیا ہو جائے؟ خدا بن جائے۔ اسی لیے اس کو غائب میں رکھا اور مظہر خدا کو ظاہر کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو مظہر خدا ہے، نور خدا ہے، اور اسی کی اطاعت کرنا، اسی سے محبت کرنا، اسی کے ساتھ چلنا، اسی کی بات کو مان گئے تو میں ایمان سے سرفراز کر دوں گا، اس کے کہنے کو مان لیا تو میں جنت دے دوں گا، اگر اس سے منہ موڑ لیا تو اس کو نار جہنم میں ڈال دوں گا۔
کیونکہ اللہ کو اپنے دشمن کو بخشنا گوارا ہے، مگر نبی کے دشمن کو بخشنا یہ حقیقت ہے. اس لیے مظہر مصطفیٰ چھپا ہے، مظہر خدا. یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں. آئیے اب اس طرف چلتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام قرب خاص میں بلایا، تب جب نور مصطفیٰ بارگاہ خداوندی کے جب روبرو ہوا تو اس کی نظر قدرت، اب سمجھیے اس معنی کو، ایک ہے نظر قدرت، ایک ہے نظر رحمت. سمجھ میں؟ نظر قدرت میں تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے. نظر رحمت میں ٹھنڈک ہوتی ہے. نظر قدرت میں جلال ہوتا ہے، نظر رحمت میں جمال ہوتا ہے. اب جب قرب خاص میں وہ نور مصطفیٰ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت نہیں بلکہ نظر قدرت ڈالا. کیا ڈالا؟ نظر قدرت ڈالا. مگر کیوں ڈالا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس کے مقابل مظہر خدا بن کر کھڑا ہے وہ جمال والا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ ٹھنڈک والا ہے، وہ نرم دل والا ہے، رحم دل والا ہے، رحیم ہے. اب اسے رحیم اور رحمت ٹھنڈک دینے کی ضرورت ہے. اب نظر قدرت چاہیے، کمال قدرت چاہیے، وصف قدرت چاہیے. جب قدرت کی نظر ڈالا تو اس کی تپش سے، اس کی حرارت سے نور مصطفیٰ کو پسینہ آ گیا. پسینہ آ گیا. اب نور ہے نور مصطفیٰ. اب اس نور سے جب پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے وہ بھی نور کے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نور کے ہیں. کیونکہ ابھی اس میں نہ مٹی کا مادہ ہے، نہ پانی کا مادہ ہے، نہ آگ کا مادہ ہے، نہ ہوا کا مادہ ہے، صرف نور ہے. کیا ہے؟ صرف ایک ہی عنصر ہے، نور. اسی ایک ہی عنصر نور ہے. جب وہ نور پر نظر قدرت پڑی تو اس کی تپش سے وہ نور کو پسینہ آ گیا. اب جب پسینہ آ گیا تو اس سے قطرے نکلنے لگے. بات سمجھ میں؟ اب ان قطروں کو محدثوں نے گنا، ان قطروں کو محدثوں نے گنا تو پورے کے پورے 10 قطرے تھے. کتنے تھے؟ 10 قطرے تھے. تو اب وہ قطرے گرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ اپنی ید قدرت سے اس کو سنبھالا. ہائے سبحان اللہ. تپش قدرت کی نظر ڈال کے پسینے کو نکالنے کے لیے حرارت دینے والا بھی رب ہے. جب پسینے کے قطرے گرنے لگے تو اس کو سنبھالنا بھی رب کا کام ہے. سنبھالنے لگا. جب وہ قطرے نکلنے لگے تو پہلا قطرہ سنبھالا تو کیا ہے؟ یہ نور مصطفیٰ کا قطرہ ہے. کیا ہے یہ؟ نور مصطفیٰ کا قطرہ ہے. جب ید قدرت نے صنعت قدرت میں ڈھالا. کس میں؟ صنعت سمجھتے ہیں نا، بنانا، صنعت سنبھالنا. صنعت قدرت میں ڈالا. جب اس کے اندر ڈھالا تو پہلے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کرسی کو بنایا. بس سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کرسی کو بنایا. اب مفسرین فرماتے ہیں جب کرسی بنی ہے اب اس کی وسعت، چوڑائی، اس کا طول، لمبائی، اونچائی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے. کیونکہ 7 زمین اور 7 آسمان عرش اعظم کو بھی اگرچہ ملا لیں تو اس کرسی پر صرف ایک رائی کے دانہ برابر ہوگا. اس کی وسعت کا اندازہ نہیں. یہ کرسی کو جب کرسی بنی تو پھر دوسرا قطرہ اس کو بھی ید قدرت نے سنبھالا.
پھر اس کو صنعت کے رنگ میں ڈالا تو اس کرسی کے ارد و گرد دائیں بائیں 10,000 کرسیاں لگ گئیں، دائیں بائیں 10,000 اس طرف 10,000 اس طرف کرسیاں لگ گئیں. ہر کرسی کے پاس ایک ملک کو پیدا کیا گیا، یعنی ایک فرشتے کو. بس سمجھ میں آئی؟ جب ایک فرشتہ بنا، کیوں بنا؟ یہ اس لیے بنا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا وصف کرتا رہے، اس کی تعریف کرتا رہے، اس کی توصیف کرتا رہے. مگر یہ جتنے ملک 10,000 کرسیوں پر، یہ ملک کرسیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ ملک ہے کرسیوں کو بھی، کیونکہ بات کو سمجھو، یہاں بالغیب رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ بالغیب رکھا ہے. اب ان فرشتوں کو 10 کتنے ہوئے؟ 20,000. ان 20,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلام دیا. اے فرشتوں، اس کلام کو پڑھتے رہو اور اس کرسی کا طواف کرتے رہو. اس کلام کو پڑھتے رہو اور اس کرسی کا طواف کرتے رہو. جب کرسی کا طواف، کرسی کا طواف، کس کا طواف؟ اس طرح جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں، روئے زمین پر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے معمور کا طواف کرتے ہیں، بعض سدرت کا طواف کرتے ہیں. اب یہاں سب سے پہلے شروع ہوا اول کرسی کا طواف. کس کا طواف؟ کرسی کا طواف. اب کرسی، یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کرسی تو کرسی ہے، تو کیا یہ اس طرح کی کرسی ہے یا اس کے قدرت کاملہ سے بنی کرسی ہے؟ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے، مگر اس کا نام کرسی رکھا گیا عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں. کرسیہ، اس کا نام کیا ہے؟ ہم اس کو کرسی کہتے ہیں. یہ ہماری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، یعنی آرام سے بیٹھنے کو کرسی کہا جاتا ہے. مگر وہ کرسی کس طرح کی بنی ہے، کیسے بنی ہے، یا تو خدا جانتا ہے یا تو خدا کا رسول جانتا ہے. مگر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ان کو ایک کلام دیا گیا، ایک ذکر دیا گیا. یوں سمجھیے، ایک ذکر دیا، اے فرشتوں یہ ذکر کرتے رہنا ہمیشہ، اور کرسی کا طواف کرتے رہنا. کب تک کرتے رہنا؟ جب تک کرتے رہنا اس وقت تک قیامت نہ آئے. اس وقت سے کرسی کا طواف شروع ہو گیا. اور وہ جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان فرشتوں کو خاص کیا ہے، 20,000 فرشتوں کو، وہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے لیے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کے نام سے ظاہر کیا. کس کے نام سے؟ آیت الکرسی. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت میں بڑی نہیں ہے، مگر ہر آیتوں سے فضیلت میں بڑی ہے، مرتبے میں بڑی ہے، عظمت میں بڑی ہے، اور اجر و ثواب میں بڑی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چھپے 16 راز رکھے ہیں. کتنے؟ 16 راز رکھے. ان 16 رازوں میں سے 15 معافی ضمیر ہیں، چھپے ہیں. 15 چھپے ہیں. ایک ذات اللہ ظاہر ہے. ایک کیا ہے ذات؟ اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی قیوم لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ. بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
یہ لفظ ہو پہ غور فرمائیے. ہر ہو میں ایک ذخیرہ رکھا ہے، ایک صفت رکھا ہے، اس کا ایک چھپا ہوا راز رکھا ہے، ایک نام رکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ یہ سارے کے سارے صرف ایک ہی آیت میں آ گئے ہیں، اس لیے یہ آیت مرتبے میں، فضیلت میں، عظمت میں، درجے میں ساری آیتوں کی سردار. جیسے سارے کتابوں کی قرآن سردار ہے، جیسے سارے عالم کائنات میں ہمارے نبی سردار ہیں، اس طرح قرآن کی 6666 آیتوں کی آیت سردار. یہ امت مصطفیٰ کو تحفے میں دیا گیا. جب امت مصطفیٰ اس آیت مبارکہ، اس آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت فرشتے بیان کرتے ہیں. ایسا بیان کرتے ہیں کہ مبارک ہو اے امت مصطفیٰ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. صحابی کے پشت پر ہاتھ ڈال کر پیٹھ ٹھونک کر بتا دیا، خوشی کا اظہار کیا کہ آیت الکرسی کا ورد کرنا اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ ہمارے نبی نے فضیلت بیان کی. صحابہ تو صحابہ، دشمن انسان شیطان بھی سچ کہا ایک آیت الکرسی کے بارے میں. ہمیشہ جھوٹ بولنے والا، ہمیشہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، ڈاکے ڈالنے والا، ایمان کو لوٹنے والا شیطان بھی جب آیت الکرسی کی بات سنی اس نے بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے فضیلت آیت الکرسی. جو صبح شام ہر وقت اس کا ورد کرتے ہیں، 20,000 فرشتے صبح قیامت تک اس کا ورد کرتے ہیں. ان تمام کا درجہ، وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور ان فرشتوں کی جماعت میں سے ہوگا. رات کو ورد کر کے سو جائے، اس کا گھر ہی نہیں، اس کے اطراف و کنار کے گھر بھی محفوظ و امن پر رہیں گے. چور اس کا مال اور دولت لوٹ نہیں سکتا، ایمان اس کا کمزور ہو ہی نہیں سکتا. آگ اس گھر کو جلا نہیں سکتی جس گھر میں یہ آیت ورد ہو رہی ہے. نقصان اور گھاٹے میں وہ پڑ نہیں سکتا. دشمن کے حملے اس پر کچھ نہیں کر سکتے سوا یہ موقع ہر بلا اور ہر سختی سے نجات دلاتی ہے آیت الکرسی. اس کی فضیلت ہمارے نبی بیان کرتے ہیں. یہ وہاں ورد ہو رہا ہے، یہ ان کا ذکر ہے. کیا ہے یہ؟ جب تیسرا قطرہ گرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح کو پیدا کیا، چوتھے قطرے سے قلم کو بنایا، چوتھے قطرے سے قلم کو بنایا، اور 5ویں قطرے سے عرش اعظم کو بنایا. عرش اعظم جو بنا، ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے فرشتے بناتا گئے. 7واں قطرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین، جنت و دوزخ کو سجایا. اور جب 9واں خطرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ارواح عالم کو بنایا. مگر ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے 4 یاروں کی روح کو بنایا. ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے ملا کر پنجتن پاک فاطمۃ الزہرا، مولا علی، حسن اور حسین کو، ان کی ارواح کو بنایا. یہ تمام ارواح عالم سے پہلے، نبیوں کی روح سے پہلے، فرشتوں سے پہلے اللہ نے بنایا. جب پھر ایک قطرہ بنا تو پھر اس پر اللہ نے نظر ڈالی تو پھر وہ اسی طرح پھر حصے بنتے چلے گئے. امام راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حصے سے
دنیا اور آخرت میں آنے والے تمام عالم منڈان کا ایجاد فرماتا ہوا، بناتا ہوا آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارا عالم بنا، ساری کائنات بنی وہ نبی کے نور کے صدقے۔ نور نبی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ نور مصطفیٰ نہیں ہوتے تو یہی تو اللہ نے فرمایا، اے نبی میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی کو بھی، بس سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نور سے تو نہیں بنایا، اپنے نور سے نور مصطفیٰ بنایا، نور مصطفیٰ پر نظر قدرت فرمائی، پھر وہ نور سے پسینہ نکلا، ان پسینوں کے قطروں سے عالم کا ایجاد۔ تو یہ احسان ہے ہمارے نبی کا دنیا اور آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، سدرت پر، معمور پر، عرش پر، کرسی پر، قلم پر، ہر عجائبات و غرائبات پر یہ احسان ہے مصطفیٰ کا۔ نبی ہیں تو سب ہیں، تو اسی لیے ہمارے نبی اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، بعد میں سارا عالم بنا ہے۔ اگر کوئی عالم پہلے بن جاتا، نبی کو بعد میں بناتا، تو عالم کہتا نبی تم تو بعد میں آئے، ہم تمہارے سے بھی پہلے بنے۔ نہ، پہلا بننا بعد میں بننے کا سوال ہی نہیں، جب پہلے نور مصطفیٰ بنا اسی نور سے عالم بنا، تو اس نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے عالموں پر، ساتوں عالم بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر امام راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نور مصطفیٰ کو 12 حجابوں میں، یوں سمجھیے 12 پردوں میں رکھا، اور یہاں مختصراً پردوں کا بیان حضرت امام راضی نے اپنی کتاب میں لائے، اور بخوبی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے سنوارا۔ اب اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو سنا دوں، اب اس میں ایک حکمت بھی یہ ہے، جب لوح اور قلم کے بارے میں کل میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، جو قلم میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد ایک تحریر لکھی جو حدیثوں میں آئی۔ اب وہ تحریر میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، کیونکہ اسی تحریر کے اندر سارا ذخیرہ، سارا خزانہ بنا ہے۔ اور وہ تحریر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھیے میں لفظ بلفظ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا، مگر معنی یہ نہیں ہے کہ سب کا خالق تو اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، ہمارے نبی کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہمارا خالق اللہ ہے، یاد رکھیں۔ مگر یہ بات دنیا کی ہے، مگر یہ بات آسمانوں کی نہیں ہے، یہ بات عرش و کرسی کی نہیں ہے۔ جب عرش و کرسی کی بات آئی گی تو جیسے کہا گیا سب سے پہلا نام اللہ، یہ میرے نبی نے پکارا ہے۔ اب اس تحریر میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انی انا اللہ لا الہ الا انی انا اللہ۔ جب تک نور مصطفیٰ نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ بے نشان تھا۔ جب نور مصطفیٰ ہوا تو نشان ہوا۔ جب نبی نے کہا انی، ہم نے انا اللہ، اب انا اللہ میں یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ جو لفظ آیا ہے انا، لفظ انا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کہ واحد متکلم نہیں، یعنی اکتا واحد لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا لفظ ہے۔ جمع کہتے ہیں ایک کو نہیں،
ایک کے بعد جو دو ہوتے ہیں یہ جمع کا لفظ ہے. کیا ہے یہ؟ جمع کا لفظ ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا یہاں ان اللہ کا جو معنی ہے، بے شک ہم ہی اللہ. لفظ ہم، لفظ میں نہیں کہا گیا، لفظ ہم، ان اللہ جمع. نہیں سوائے معبود ہمارے، لا الہ الا، نہیں سوائے معبود. پہلے کہا انی انا اللہ، پھر کہا لا الہ الا، پھر آگے کلمہ آیا انا محمد رسول، اور ہم محمد رسول ہیں. جیسے میں نے کہا آئینے کے سامنے آئینہ ہے، نور کے سامنے نور ہے، تو معنی سمجھنا مشکل ہے کیونکہ تیسرا وہاں نہیں ہے. ان اللہ بھی ہے، انا محمد بھی ہے. تو معنی یہ اگر سمجھانے کے لیے کہہ دوں تو ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی نبی ہیں، کیونکہ وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے. تیسرا وہاں. اب آئینے کے سامنے آئینہ رکھ دیں، جس آئینے میں نقش ہوگا وہی نقش کا عکس اس آئینے میں بھی ہوگا. اب دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا اس کا نقش اس میں عکس بنا ہے یا اس کا نقش اس میں عکس بنا ہے. بس سمجھ میں آئی. تو مانا یہ ایک آئینہ نقش دار ہے تو دوسرا آئینہ بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے. مگر جو نقش دار ہے، جو صاف آئینہ ہے، وہ نقشہ اس صاف آئینے میں بالکل ہو بہو اسی طرح دکھائی دیتا ہے. کوئی شک ہے آپ کو؟ اسی طرح دکھائی دے گا نا. اب اسی طرح جب دکھائی دے گا تو پہچاننا مشکل ہوگا اس کا عکس اس میں پڑا ہے یا اس کا عکس اس میں پڑا ہے. مگر سمجھانے میں کیا ہے، ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے، ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے. دو ذات ہیں، ایک ذات خدا ایک ذات مصطفیٰ. مگر وہاں ذات خدا کون سی ہے اور ذات مصطفیٰ کون سی ہے، یہ بڑی مشکل ہے. کیونکہ یہاں دو بھی آئینے ہیں تو ایک کا نام خدا ہوا تو دوسرے کا نام مصطفیٰ ہوا. اسی لیے یہ معنی ان اللہ بھی کہا گیا، انا محمد رسولی بھی کہا گیا. بات سمجھ میں؟ ان دو کلموں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں تو صرف دو ہی کلمے تھے، انا اللہ و انا محمد الرسول. ان دو کلموں سے کلمہ اخلاص ہوا. کیا ہوا؟ کلمہ اخلاص، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے آگے تحریر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، من استسلم بقضائی وصبر علی بلائی وشکر علی نعمائی ورضی بحکمی کتبہ صدیقا وبعثہ یوم القیامہ مع صدیقین. اب ان کے اعمال کے بارے میں، امت مصطفیٰ کے بارے میں، عالم کے بارے میں بھی تحریر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی. جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے میری قضا و قدر کو اور صبر کر لیتا ہے ہر بلا و مصیبت سے اور شکر ادا کرتا ہے میری ہر نعمت سے اور حکم بجا لاتا ہے میرے ہر فرض کو انجام دیتا ہے، تو اس کو میں صدیق بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ صدیق بناؤں گا. اب صدیق بننے کے مرحلے اس کے اندر ہیں، ایسے خامخواہ صدیق نہیں بنتے. صدیق بننے کے کتنے سبجیکٹ ہیں اور کتنے امتحان ہیں اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. وَمَن تَسْلَمَ بِقَضَاءِ، ہر قضا و قدر کو تسلیم کر لے گا، خوشی بخوشی تسلیم کر. اب وہ قضا و قدر کیسے ہوگا؟
پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد وَصَبْرَ عَلَى بَلَاءِ، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے. اب بلا میں مصیبت ہوگی، صدمہ ہوگا، غم ہوگا، بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، تنگ دستی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، پریشانی ہوگی، ہر طرح کا ماحول اس کو تنگ کر دے گا، ہر اس پر صبر کرے گا، ہر اس شے پر صبر کرے گا. اور اللہ کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہوا اور پانی. اور اس کے بعد مقدس نعمت ہے روٹی، یعنی غذا، جس کو مقدس کہا گیا. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، مقدس کہا گیا. اور اس کے بعد اس کا حکم بجا لانا. وَبِحُکْمِ كَتَبَهُ صِدِّیق، تو میں صدیق بناؤں گا، صدیقوں میں اس کا نام لکھ دوں گا. اور وَبَعْثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ، جب قیامت میں اٹھاؤں گا تو صدیقوں کی جماعت میں اٹھاؤں گا. اسی لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہونا بھی صدیق بنا دیتی ہے. وَبَعْثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ. اور اس کے بعد پھر آگے لکھتا ہے گناہ گاروں کے بارے میں. وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِي وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَائِي وَلَمْ يَرْضَ بِحُكْمِي فَلْيُخَيِّرْ إِلَٰهًا سِوَايَ. اس طرح جو میرے قضا و قدر کو تسلیم نہیں کرے گا اور بلا سے صبر نہیں کرے گا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، میرے حکم پر راضی نہیں ہوگا، تو وہ کسی اور خدا کو ڈھونڈ لے. میں اس کا خدا، کسی اور خدا. اور کون خدا ہے؟ اب یہی تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود اپنے ہاتھوں سے خدائیں بناتے ہیں، کوشش کرتے چلے جاتے ہیں. شاید اسی برگاہ سے نکالا ہوگا، کسی اور خدا کو ڈھونڈ لے، اب ڈھونڈتے بناتے چلے جاتے ہیں. مگر ہمارا خدا تو حقیقی ہے، یکتا، وہ یگانہ ہے. یہ تحریر ہے. اب یہ لوح پہ لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہا گیا ان حجابوں میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور ان حجابوں کے ساتھ اللہ نے بالکل شفاف، خوبصورت اور سرخ، لذیذ، ان شفاف کی طرح حجابات. تو پھر ان حجاباتوں میں اللہ نے ہر حجاب میں ہزار ہزار سال رکھا. پھر اس نور مصطفیٰ کو کبھی قندیل میں رکھا عرش اعظم پر، کبھی طاؤس میں رکھا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور مصطفیٰ کو رکھتا ہوا آیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور مصطفیٰ کو پھر ایک ایسا مقام عطا کیا جس کے بارے میں تب مفسر فرماتے ہیں 70 سال یعنی 70,000 برس اس کو اپنی بارگاہ مقام خاص میں رکھا. اور اس کے ساتھ پھر وہ جب سر سجدے میں رکھا، پھر شکر بجا لاتا ہوا سجدے سے سر اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 5 سجدے عنایت فرمائے. کتنے؟ 5 سجدے. 5 سجدوں سے جب نوازا گیا. یہ ابتدا میں ہو رہا ہے. یہی تو 5 سجدے ہم بسم اللہ خوانی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. 5 سجدے کہاں سے آئے؟ تو 5 سجدے یہاں سے آئے. کوئی پوچھے کہ یہ 5 سجدے کہاں ہیں، کوئی روایت نہیں ملتی، تو یہیں سے آئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں 5 سجدوں سے ہی 5 وقت کی نمازیں بھی دی گئی ہیں. تو بہر کیف یہ ابتدا تھی. کیا تھا؟ یہ ابتدا تھا. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابتدا میں اپنے نبی کو اس طرح سے کیا ہے سماتا ہوا آیا. جب وہ 500 دوست سے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے نبی کو 10 نور کے دریاؤں میں غوطہ زن دیا. ہر دریا میں 1,000 سال. اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے نبی کہاں پڑھ کر آئے؟ تو ہمارے نبی کو پڑھانے کا مدرسہ دنیا والے نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پڑھ کر آئے تھے. کیا کیا پڑھ کر آئے تھے؟ جب یہ 10 سمندروں میں غوطہ زن ہوئے تو پہلا سمندر تھا قدرت کا، جس میں 1000 سال پڑھے. قدرت کس کی ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ قدرت. قدرت اس کو کہہ سکتے ہیں جو انگلی اٹھائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ قدرت ہے. دعا کے لیے ہاتھ ڈوبے سورج کے لیے اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، یہ قدرت رسول اللہ کی ہے، یہ قدرت ہے. مگر یہاں وجود مصطفیٰ اس کو معجزہ کہتے ہیں، یہ قدرت ہے. خالی لوٹے میں ہاتھ ڈالیں تو پنجاب سے پانی کے فوارے نکلیں، یہ قدرت ہے. سوکھی ٹہنی کو پکڑے تو سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ قدرت ہے. پہاڑ پر قدم رکھیں تو پہاڑ میں لرزہ آ جائے، یہ قدرت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس قدرت میں ہمارے نبی 1000 سال مکمل تعلیم حاصل کی. یہ پہلا دریا تھا. اور دوسرا دریا عظمت کا تھا. کون سا دریا تھا؟ اب وہ عظمتیں کیا ہیں نبی سے زیادہ کسی کو پتا نہیں، کیونکہ 1000 سال صرف عظمتوں پر تعلیم ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ کتنے سال؟ دنیا کی ساری زندگی اگر مدرسوں میں گزار گئے مشکل سے مشکل 25-30 سال ہوں گے. بس یہاں تو 1000 سال ہے. وہ بھی بارگاہ خدا کی بارگاہ خدا کا مدرسہ ہے، جس کا استاد پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو. وہ کیا کیا پڑھایا ہوگا، یہ کیا کیا پڑھے ہوگا. عظمت کا تھا. اور تیسرا منت کا تھا، چوتھا رحمت کا تھا، پانچواں سعادت کا تھا، چھٹواں کرامت کا تھا، اور اسی طرح ساتواں منزلت کا تھا، آٹھواں ہدایت کا تھا، اور اسی طرح نبوت کا 9واں تھا، رفعت بلندی کا 10واں تھا، رفعت بلندی کا 10واں تھا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دریاؤں میں 10 بحروں میں غوطہ زن دیا. 10,000 سال لگ گئے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر 10 بحروں میں اللہ نے پھر ہمارے نبی کو رکھا، اور ان میں پہلی منزل تھی شفاعت کی، دوسری منزل تھی نصیحت کی، تیسری منزل تھی شکر کی، چوتھی منزل تھی صبر کی، سخاوت کی 5ویں تھی، اور ریم کی 6م تھی، انابت کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نور مصطفیٰ کو نصیحت میں ہی 2000 سال لگایا، صرف نصیحت میں. ہر ایک میں 1000 سال، مگر نصیحت میں 2000 سال. 2000 سال نصیحت دیتا رہا خدا اپنے حبیب کو. اب یہ 2000 سالوں میں نصیحت اس نے کیا کیا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بات اور یاد رکھ لیں. یہ آخری منزل تھی جو تھی محبت کی. کون سی تھی؟ محبت کی. اس محبت کی ذل میں اللہ نے مکمل 12 سال لگا دی. 12,000 سال، 1000 2000 میں صرف محبت میں.
اب وہ 12,000 سال کی محبت، اس میں کیا کیا پائے ہوں گے، کیا کیا سکھایا ہوگا، کیسے کیسے جلوے عطا ہوئے ہوں گے، یا تو خدا جانے یا تو خدا کا رسول۔ ان تماموں کو کرنے کے بعد اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو سنوار دیا، اب نور مصطفیٰ کو سنوار کر پھر اپنے مقام اعلیٰ سے، اپنے مقام اعلیٰ سے اللہ نے پھر ہمارے نبی کو مقام یزداں میں پناہ دے دیا، مقام یزداں میں پناہ دے دیا۔ اب اس کی صنعت کی باری آئی، کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ساری کیفیتیں ہو گئیں، گزر گئیں، اب صنعت کی باری آئی۔ جب صنعت کی باری آئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے ارادہ فرمایا۔ ایک منشاء مصطفیٰ میں یہ حکمت اعلیٰ ہے، ارادہ یہ خدا میں ہے، ارادہ یہ خدا، منشاء مصطفیٰ دو ایک ہے۔ اب خدا کیا کرنا چاہتا ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، مصطفیٰ کس طرح ان کو سنوارنا چاہتے ہیں یہ خدا جانتا ہے۔ خدا سے پردہ نبی نہیں ہے، نبی سے پردہ خدا، یہ ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں۔ نبی کی منشا ہے خدا جانتا ہے، خدا کی منشا اور قدرت، کیونکہ قدرت کے دریا میں بھی 1000 سال ہوتے ضرور، منت کے دریا میں رہے، حلم کے دریا میں رہے، کرم و کرامت کے دریا میں رہے، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ اب مقام خدا، مقام خدا، مقام یزداں، ایک طرف خدا ہے تو ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف خدا ہے تو ایک طرف مصطفیٰ۔ اب ہماری حالت بھی دیکھیے دنیا کی، ایک بات چھوٹی سی میں آپ کو ذہن نشین کر دوں، ہمارے مساجدوں میں، درگاہوں میں یا بعض گھروں میں ہمیں یہ دو نام لکھ کر دیواروں پہ چسپاں کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، یا اللہ یا محمد۔ ابھی تو لفظ یا کو نکال دیا، صرف اللہ محمد لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ ہر مسجد میں ملے گا، گھروں میں ملے گا، جن کے گھروں میں نماز کے کمرے ہیں وہاں بھی ملے گا۔ یہ دو نام لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ یہ دو نام لگانے کی ترکیب دیکھو، سیدھے ہاتھ طرف اللہ لگاتے ہیں، بائیں جانب محمد لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ جبکہ ہم بروئے قبلہ ہوتے ہیں، بروئے قبلہ ہوتے ہیں تو ہمارے دائیں طرف اللہ لکھا ہوتا ہے۔ مسجد میں جا کر دیکھ لیں، آج کو بھی ہوگا، ہر مسجد میں ہوگا، بائیں جانب محمد، کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کب؟ جبکہ ہم بروئے قبلہ ہوتے، بروئے جب ہمارا قبلہ ہی نہیں تھا، جب ہمارا قبلہ ہی نہیں تھا تو یوں سمجھ لیجئے ہم بجانب مشرق ہیں۔ کیا ہیں؟ بجانب مشرق ہیں۔ اس وقت تو ہم بجانب مشرق تھے، جب بجانب مشرق ہیں تو اللہ کدھر ہے، محمد کدھر ہے؟ اب ہمارے سمتوں کا حساب بھی قبلے کے حساب سے نہیں لیا جاتا، سورج مشرق سے لیا جاتا ہے، جنوب دائیں، شمال بائیں، قبلہ پیچھے، شرق یعنی مشرق سامنے، سورج کے سامنے جو طلوع ہوتا ہے اس طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم گنتے ہیں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، بس سمجھ میں آئی؟ جب قبلہ ہمارا نہیں بنا تھا تو ہمارا نبی اس طرف تھا، ہمارا خدا اس طرف تھا، یاد رکھ لیجیے، کدھر تھا؟
دائیں جانب تھا اور بائیں، یہ مقام یزدان ہے، یہ مقام ربوبیت ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیے، مقام ربوبیت ہے. اب اس کی دلیل میں حدیث سے میں آپ لوگوں کو دوں. ہم نماز پڑھتے ہیں بروئے قبلہ ہو کر، جب نماز کے خاتمہ کا وقت آتا ہے قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم قاعدے میں بیٹھنے کے بعد سلام کو ختم کرنا ہے تو سلام پھیرتے ہیں. کیا پھیرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو جانب پھیرتے ہیں. تو اس کا معنی معلوم آپ کو کہ جب ہم سیدھے جانب سلام پھیرتے ہیں تو جنتیوں کو سلام کرتے ہیں. تو ہر نمازی کے دائیں جانب جنت ہوتی ہے تو بائیں جانب دوزخ. آگ، حرارت، تپش، اور وہ بائیں جانب جو تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، یہ قدرت میں ہے. دائیں جانب جو جنت ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، یہ رحمت میں ہے. اسی لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا. کیا بنایا؟ رحمت بنایا. ہمیشہ رحم والا، سب کے لیے رحم والا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ دائیں جانب رحمت ہے تو بائیں جانب قدرت ہے. جب ہم بروئے مشرق میں تھے تو میرے نبی نے قبلے کو بدلا. سبحان اللہ. کیا کیا؟ قبلے کو بدلا. جب قبلہ بدل گیا، یہ دائیں بائیں نام نہیں بدلے، دائیں بائیں نام نہیں بدلے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، مگر مقام بدل گیا. سبحان اللہ. کیا بدل گیا؟ مقام بدل گیا. اب بھی مقام کیسے بدل گیا معلوم آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ رات دن سے، سردی گرمی سے، نرم مادے سے، سورج چاند سورج سے، زمین آسمان سے، ہے نا جو نہیں ہے. اس طرح انسان کا دایاں بائیں سے یا بایاں دائیں سے، اسی طرح نسبت ایک ہے. کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ ایک ہے. یہ مقام ہے. نام وہیں پر تھے. دائیں والا دائیں پر ہی تھا، بائیں والا بائیں پر ہی تھا، مگر جو قدرت والا تھا، جس میں حرارت و تپش تھی، تو مصطفیٰ کی رحمت نے اس کو ٹھنڈا کر دیا. مصطفیٰ کی رحمت نے اس کو ٹھنڈا 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 ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا کہ حدیث میں آتا ہے 70 ماؤں کا پیار خدا کے نزدیک. وہ ماں بنا نہیں، مگر ماں کا پیار ہوتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے ماؤں کا پیار؟ 70 ماؤں کا پیار. ایک ماں کا پیار دنیا میں اپنی ماں کو عطا کیا تو 69 ماں کا پیار اس کے نزدیک موجود ہے. مگر 69 ماؤں کا پیار جب اس کے نزدیک موجود ہے تو ہر پیار میں مصطفیٰ کی عنایت ہے، مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی دعا ہے، ان کی شفاعت ہے، سفارش ہے، ان کی محبت ہے، ان کی قربیت ہے، ان کی صحبت ہے. اگر اس میں پیارے رسول کا چھوٹی سی گستاخی بھی ہو گئی نا، یہ 70 ماؤں کا پیار پانی میں دھل جائے گا، اٹھا کر پٹکے گا دوزخ میں. سمجھ رہے نا؟ تو یہ نام نہیں بدلے. کیوں؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبلہ بدل سکتا ہے، نام وہیں پر چشمہ رہیں گے. یہ اس لیے
انا اللہ انا محمد رسول. یہ دنیاوی نام اللہ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتیں الگ ہیں. جب بات وہاں تک چلی گئی تو دو آئینے ہیں، کون خدا ہے کون رسول ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا فی العرش محمود، میں جب عرش پہ تھا، جب عرش پہ تھا، کہاں تھا؟ عرش پہ. اب عرش پہ احد، احد کس کا نام ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ یہ ایک ہے. جب نور مصطفیٰ قرب خاص خدا میں تھا تو کتنے تھے؟ ایک ہی تھا. کتنے تھے؟ ایک. اسی لیے نبی فرماتے ہیں جب میں عرش پہ تھا تو ایک تھا. آسمانوں پہ آیا تو احمد ہوا، زمینوں پہ آیا تو محمد ہوا. بروز محشر محمود بن کر مقام محمود پر فائز کرو. مقام محمود پر کہاں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ احد بھی وہی ہے جو اول ہے، احمد بھی وہی ہے، احمد بھی وہی ہے، احد بھی وہی ہے جو اول ہے، احمد بھی وہی ہے جو باطن ہے، محمد بھی وہی ہے جو ظاہر ہے، محمود بھی وہی ہے جو آخر ہے. نہیں سمجھے؟ احد وہی ہے جو اول ہے، احمد وہی ہے جو باطن ہے، محمد وہی ہے جو ظاہر ہے، محمود وہی ہے جو آخر ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے لفظوں کو ملا کر هو الاول والآخر والظاہر والباطن. باطن احمد ہے، اول احد ہے، ظاہر محمد ہے، آخر محمود. بس اب یہاں کوئی دوجا، اسی لیے پردہ رکھا گیا ہے کہ کہیں لوگ نبی کو خدا نہ سمجھیں. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کہہ دو وہ اللہ. یہاں بھی لفظ ہو استعمال ہو، قل هو اللہ، اس میں بھی هو الاول لفظ ہو ہے. اور یہی لفظ ہو آیت الکرسی کے اندر آئے، کئی جگہ چھپے ہوئے لفظوں میں عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. سارے علم غیب، ساری شفاعت اور سارے صفتیں اور ساری قدرتیں اور ساری صفاتیں عندہ اسی کے نزدیک ہیں جو ان تماموں کو لے کر محمد بن کر ہمارا نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے. یہ اسی لیے اسی طرف منسوب ہے. اللہ نے اس کو سب سے پہلے کرسی کو بنایا اور طواف فرشتوں کا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد ارادہ فرمایا کائنات میں بنانے کا، تو فرشتوں کی جماعت کو بلایا، جمع فرمایا. جب فرشتوں کی جماعت ہے، ارواح عالم ایک طرف ہے، فرشتوں کی جماعت ایک طرف ہے، ارواح عالم جو صبح قیامت تک آنے والے تمام روحیں ایک طرف ہیں، ایک طرف فرشتوں کی جماعت ہے. اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو، کیونکہ ان کو ہی جانا ہے، اعلان کیا، خطاب کیا، اے فرشتوں میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، بھیجنے والا. کون؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. روئے زمین کے لیے خلیفہ
بنانے والا. اب فرشتوں کو اتنا علم نہیں تھا. کاش فرشتے کہہ دیتے اے اللہ تو ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، بنانا ہے تو بنا لے، مگر نہ، فرشتوں نے اعتراض کیا. کیونکہ فرشتوں کے علم میں تھا خون ریزیاں، فساد، جھگڑے، تہمت، افطرائیں، بلائیں، مصیبتیں، تندرستیاں، بے روزگاریاں، مار پیٹ، کٹار، جھپٹ، چالیاں، چوریاں، جھوٹ، یہ تمام کے تمام بنی آدم کریں گے. فرشتے اتنا تو جانتے تھے. جب فرشتوں کو اتنا علم ہے، فرشتوں کو اتنا علم ہے مستقبل بنی آدم کا، بنی آدم کے مستقبل کا اتنا فرشتوں کو علم ہے، اب فرشتوں کے آقا کو کتنا علم ہوگا؟ سبحان اللہ. کیونکہ رب جانتا ہے بنانا تو کام میرا ہے، سنوارنا کام مصطفیٰ کا ہے. سنوارنا کس کا کام ہے؟ کیونکہ ہدایت کے دریا میں بھی سبق دیا ہے، حلم کے دریا میں سبق دیا ہے، محبت اور رحمت کے دریا میں سبق دیا ہے، نصیحت کے دریا میں 2000 سال لگا دیے، محبت کے دریا میں 12000 سال لگا دیے. بنانا میرا کام، سنوارنا. اسی لیے اللہ نے اعلان کیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بس سمجھ میں نہیں، کیونکہ فرشتوں نے اظہار کر دیا تھا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، تیرا علم، تیری حکمت تو ہی جانے، ہم نہیں جانتے. تو یہ ارادہ تھا خدا کا. کیا تھا؟ ارادہ تھا خدا کا. تو اس ارادے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان بن چکے تھے، جنت و دوزخ بن چکے تھے. اب اس ارادے سے اللہ نے حکمت رکھی کہ آدم کو کس طرح بنایا جائے، آدم کو کس طرح بنایا جائے. تو اس کے ارادہ یہ اول میں تھا جو پہلے پنجتن کو بنایا، 5. تو آدم کو بھی 5 عنصر سے بنایا. کتنے؟ آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، نور سے اور پانی سے. 5 چیزوں سے بنا، یہ 5 عنصر سے بنا. اب یہ آگ، ہوا، پانی تو ایک طرف ہے. اب تو سب سے پہلے مٹی چاہیے. فرشتوں کو بھیجا، جاؤ لاؤ مٹی. جب زمین سے مٹی لینے کے لیے فرشتے آئے، مختلف، زمین مٹی دینے سے انکار کر دیا. مٹی دینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اللہ کے قہر و غضب سے، اس کی دوزخ سے ہم بہت ڈرتے ہیں. میں دوزخ میں جانا نہیں چاہتی، میری جگہ مجھے رہنے دے بابا، میں مٹی نہیں ہوں. باری بباری جبرائیل ماں فرشتے اسرافیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ آتے گئے، مگر آخر میں اسرائیل آئے. اب اسرائیل تو بڑے کڑک ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتے، نہ باپ کی سنتے ہیں، نہ ماں کی سنتے ہیں. اور ان کو رحم بھی نہیں آتا، ماں کے رونے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. ان کو کبھی زندگی میں پیار و محبت ہی نہیں ہے، کوئی سینٹیمنٹ ان کے پاس کام نہیں آتا. اسی لیے ان کا نام اسرائیل رکھا ہے، مگر ان کا نام اسرائیل اصلی نہیں ہے. ان کا نام اسرائیل یہ اصلی نام نہیں ہے، ان کا نام تو عبد الخالق ہے. کیا ہے اسرائیل کا نام؟ میرے خیال سے شاید پہلی بار سن رہے ہیں آپ لوگ، نہیں؟ عبداللہ جبرائیل کا نام ہے، عبد الرزاق میکائیل کا نام ہے، عبد الخالق حضرت اسرائیل کا نام یاد رکھ لیں. بس سمجھ، عبد الباری حضرت سور والے اسرافیل حضرت اسرافیل کا نام. مگر سریانی زبان میں جو پہلی کتابیں آئی ہیں انہی زبان میں
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، وہی نام اللہ نے قرآن میں بھی عطا کیے ہیں، ان کے اصلی ناموں کو چھپا دیا۔ جیسے ہم ابو جہل کو جانتے ہیں، ابو جہل کے نام سے واقف ہیں، اس کا اصلی نام کسی کو پوچھو پتا ہے نہ، مگر اس کا نام بھی عمر ہے۔ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ عمر ہی ہے۔ جانتے ہیں ہم؟ نہیں جانتے۔ عمر ابن حشام، عمر ابن حشام کس کا نام ہے؟ یہ ابو جہل کا نام ہے۔ اور عمر ابن الخطاب یہ ہمارے نبی کے غلام ہیں، ہمارے امام ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے نبی نے 2 عمروں میں سے ایک عمر کو مانگا تھا، اللہ نے اس عمر کے بارے میں دعا قبول کی تھی، عمر بن حشام کو نار جہنم کر دیا۔ اس طرح اصلی نام چھپ جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ نام لگے ہوتے ہیں اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اسی طرح مشہور ہو گئے انہی ناموں سے۔ اور جب مٹی خدا کا حکم، بڑے کڑک تھے، زمین نے ان کو بھی انکار کیا تو وہ نہیں سنے، تو کیا کیا؟ مجھے تو خدا کا حکم ہے، تو کون منع کرنے والی؟ یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے روکتی گئی، یہ زبردستی سمٹتے گئے، مختلف جگہوں سے ساری زمینوں سے، وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے سمیٹ کر بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا زبردستی۔ آہو بکا کرنے لگی، رونے لگی زمین، مگر کیا کرتے؟ خدا کا حکم ان کو تھا، وہ خدا کا حکم بجا لانا۔ مختلف مٹی سے بنا آدم کا پتلا، اور روایتوں میں آتا ہے جہاں جہاں سے مٹی سمیٹے تھے نا، وہاں وہاں مٹی سے جو بنے ہیں تو ان کی موت بھی اسی سرزمین میں ہوگی، اور جو مٹی کے اثرات ہیں، تاثیر ہیں، وہی تاثیر ان لوگوں میں ہوں گے، وہی خوبیاں ہوں گی۔ عرب والے عرب سے بنے ہیں، ہندوستان والے ہندوستان سے بنے ہیں، پاکستان والے پاکستان سے بنے ہیں، انگلستان والے انگلستان سے بنے ہیں۔ جو لوگ جہاں جہاں سے بنے ہیں ان کی تہذیب و تکفیر بھی وہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ساری مٹی کو سمیٹا تھا، اس میں پانی ملایا، گوندا گیا۔ آج جو کعبہ ہے وہ کعبے کی جو جگہ ہے وہیں پر پتلا رہا، اور پھر اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ میں سکھایا، پھر اس میں تپش بھری، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ ہے نا، اس کی تپش، بالہوا سے روح میں نور کو ڈالا، پھر وہ آدم میں اتارا۔ کس میں اتارا؟ حضرت آدم میں اتارا، اور اتارنے کے بعد پھر حضرت آدم کی آنکھیں کھلی تو ساق عرش پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا کلمہ تھا جو آدم نے پڑھا۔ بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کی پشت پر اپنے قدرت کا ہاتھ رکھا، اور جتنی صبح قیامت تک کی روحیں ہیں ان تماموں کو آدم میں ڈال دیا۔ آدم میں ساری روحیں گھس گئی، تیار ہو گئے۔ اب آدم کو پھر نور مصطفیٰ آخر میں اتارا، اس نور مصطفیٰ کے اترتے ہی آدم عالم آقا ہو گیا۔ وعلم آدم الاسماء، سارا علم آسمانوں زمینوں کا سکھا دیا۔ فرشتے چھوٹے ہو گئے، آدم کی فضیلت بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو تعظیم ادب استاد و محبوب کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق اول، جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی نشست میں
پھر ان باتوں کو آپ لوگوں کے آگے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سننا ہی ہمارے تمہارے لیے صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ، یہی ہمارا سچا راستہ ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہم کو محبت مصطفیٰ میں صحیح راستے پر لے کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی شان مصطفیٰ سے دل لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت والے دل جس کے جسم میں ہے، اس جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ اسی لیے ہر اللہ کے بندوں کے آگے شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے شان خدا کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ شان مصطفیٰ بیان کرے تو شان مصطفیٰ گھٹ جائے، شان خدا گھٹ جائے گی، نہ، جتنی شان مصطفیٰ بلند ہوگی اتنا شان خدا بھی بلند ہوگی، کیونکہ ساری شانوں کو جمع کر کے دینے والا خدا ہے۔ اور شان مصطفیٰ کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے، اور اس کی سنت کو اپنانا یہی تو صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔